الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں رہتا ہے. یا تو حالات انعامات الہیہ کے ہوں گے، نعمتوں کے ہوں گے، نعمتیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بے شمار بندوں پر نچھاور ہوتی ہی رہتی. اتنی نعمتیں ہیں کہ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو ایک حالت انسان کی خوشی اور انعامات الہیہ کی، انعامات الہیہ جب بندوں پر ہو رہے ہو تو اس وقت کیا شکل اختیار کرنی چاہیے اور اس کا حکم کیا ہے، یہ بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے. کہ جب اللہ نعمتوں سے نوازے اور انعامات کی بارش ہو تو اللہ کا شکر بجا لایا جائے. یہ شکر بجا لانے کی بھی دو قسمیں ہیں. شکر زبان سے بھی بجا لانا ہے کہ اللہ تو نے نعمتوں میں رکھا ہے، تیرا شکر ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کر کے شکر بجا لایا جائے.
شکر کی قولی قسم یہ ہے کہ زبان پر اللہ کا شکر ہو، اور عملی یہ ہے کہ اللہ کے اس وقت کے جو احکام ہیں اس پر عمل ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ انعامات الہیہ مزید تمہارے اوپر آئیں گے اور نعمتیں دوں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان تشکروا یرضہ لکم، تم شکر بجا لاؤ میں راضی ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تم اگر شکر گزاری کرو اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو تو اللہ تمہاری قدردانی فرمائیں گے۔ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہاں بلا وجہ کے عذاب دیتے ہیں؟ جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں تو اللہ کی گرفت آتی، آزمائشیں آتی۔ تو ایک حالت ہوتی ہے شکر کی، انعامات کی، کہ انعامات الہیہ ہوں، اللہ کا شکر بجا لائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کی زندگی میں خوشیوں کے بجائے غم زیادہ رہیں گے۔ پورا مہینہ رمضان کا مجاہدہ کرتے ہیں تو ایک دن عید کا مشاہدہ کا آتا ہے، مشاہدے سے اللہ نوازتے ہیں، چاند کا مشاہدہ ہوتا ہے، پھر عید کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غم انسان پر مختلف طریقوں سے مختلف احوال میں آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، یہ سب غم کی شکلیں ہیں کہ مختلف احوال سے انسان پریشانیوں کے دوچار ہوتا ہے۔ اب یہ پریشانیاں جو ہیں یا تو خاص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ان کو ایک خاص قسم کی پریشانی ہے، گھریلو یا بیرونی یا تجارت کی یا ملازمت کی، یا بچوں کی لائن سے تکلیف ہے یا اولاد کی لائن سے تکلیف ہے تو تکلیف ہے، نہیں ہے تو تکلیف ہے۔ یا پھر اجتماعی احوال، وبا کے احوال ہے۔ ابھی موجودہ دور میں یہ وبا چل رہی ہے، اس کی الگ الگ شکلیں جو ہیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں اور پوری دنیا اس سے دوچار ہے۔
اب یہ مان لینے میں کہ یہ آزمائش ہے اور وبا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کیا حرج ہے؟ اب یہ کہنا کہ بھئی یہ سازش ہے، یہ کوئی انسانوں کو مٹانے کی کوشش ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ عام وبائی شکل ہے جو اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، آزمائش ہے۔ اس میں یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ بھئی یہ غیروں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے نہیں آیا۔ کتنی اموات ہمارے یہاں ہوئی؟ ہمارے یہاں راندیر میں وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کئی کورونا والوں کا علاج کیا اور اللہ نے شفا دی، وہ خود کورونا کے اندر جو ہے جاں بحق ہوئے، اور ایک ہی گھر میں 2 اموات ہوئی۔ 2 روز پہلے ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور 2 روز کے بعد پھر ان کی اہلیہ انتقال فرما گئی۔ کسی جگہ ایک گھرانے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ تو یہ آزمائش ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے علماء بیمار ہوئے اور ان احوال میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، تو اس کو وبا ماننا ہے؟ سازش ہوگی، جو بھی دنیا کا معاملہ ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ وبا تو ہے۔ ابھی حمزہ بھائی نے بتایا کہ قاسم بھائی زری والے، ان کی ہمشیرہ، ان کے والد صاحب، ایک گھر میں 4 میتیں ہوئی۔ تو اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے یہ کوئی پروگرام ہے۔ اگر وہ بھی مان لیا جائے تب بھی لوگ مر رہے ہیں، اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں۔ چلو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بیماریاں اڑ کر کسی کو نہیں لگتی، لیکن احتیاطی تدبیریں بتائی گئی ہیں۔ ان احتیاطی تدبیروں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اترنے والے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر۔ اب جب آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ رہے ہیں تو سیدھے زمین پر اتر جاتے، اس کے بجائے مینارے کے اوپر اترے، وہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے سے اتر کے نیچے آئیں گے۔ یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، وہاں اسباب سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ بیماری ہے تو اس کے علاج کی شکلیں ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ چاہے ہم اس سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھئی اسپتالوں میں جاتا ہے جو واپس نہیں آتا، یہ عام خبر ہے اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ 2-4 دن وہ دوائیں چلاتے ہیں، انجیکشن چلاتے ہیں، پھر وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں اور مردہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو چلو گھریلو طور پر علاج کرو، گھر میں کوارنٹائن ہو جاؤ، گھر میں علاج کرو، لیکن یہ بڑی ڈھٹائی کی بات ہوگی کہ یوں کہا جائے کہ یہ بیماری ہمارے لیے نہیں آئی، یہ دوسروں کے لیے آئے۔ علی گڑھ کے 18 پروفیسر اس بیماری میں انتقال کر گئے،
اور 18 زیر علاج ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 10 بڑے چوٹی کے علماء چلے گئے، اور گجرات میں 10 دارالعلوم کے بڑے بڑے محتممین چلے گئے، اور عالمی لیول پر دیکھا جائے تو تقریباً 250 سے 300 علماء اس وبا کا شکار ہو کر دنیا سے گئے۔ وبائیں پہلے بھی آئیں، ہارون رشید کے زمانے میں آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امواس کے مقام پر آئی، طاعون کی وبا، پلیگ کی وبا۔ لیکن یہ سب وبائیں مسلمان کے لیے رحمت ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا طاعون شہادۃ لکل مسلم، یہ وبا ہے لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا شہادت کی موت پا گیا اور اللہ کے یہاں پہنچ گیا، اور جس کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے طے رکھا ہے اس وقت سے پہلے نہ کوئی جاتا ہے نہ دنیا میں کوئی آتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو یہ جملہ بولنے سے ڈرنا چاہیے کہ یہ وبا ہمارے لیے نہیں، یہ تو غیروں پر نازل ہوئی ہے، اچھی بات نہیں۔ یہ ایک طرح کا دعویٰ ہو گیا بہت بڑا، جس کی وجہ سے اور آزمائش میں ہم آئے۔ اب ایسی آزمائش کے زمانے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی وباؤں کے زمانے میں ہم کو تعلیم کیا دی گئی؟ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ جو حالات آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر چلے بھی جاتے ہیں۔ تو حالات کو حالات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ حالات آئیں تب بھی رجوع اللہ کی ضرورت، اور حالات جائیں تب بھی رجوع اللہ کی ضرورت، استغفار کی ضرورت۔ فارسی کا شاعر یہی بات کہتا ہے، غم چوبینی زود استغفار کن، جب تو غم کے حالات دیکھے تو جلدی استغفار میں لگ جا، اللہ کا غضب ہے، اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، رات دن چلتے پھرتے استغفار، کہ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے۔ بے فکر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ مرا میں نہیں مروں گا، وہ گیا میں نہیں جاؤں گا۔ آج کل بے حسی کا دور ہے، اتنی اموات دیکھنے کے باوجود آدمی پر جو ہے فکر نہیں آتی کہ بھئی یہ حال اچانک میرے اوپر بھی کل آ گیا تو میں کیا کروں گا، ابھی سے استغفار شروع کرو۔ جب اللہ تعالی کوئی پریشانی سے ہمیں دوچار کر دیں یا کوئی حال آئے تو قرآن کریم کی شہادتیں کہتی ہے کہ نکالے گا بھی وہی جس نے دی ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ، علاج، تمام چیزیں اسباب کی لائن سے، اسباب اختیار کرو۔ حضور نے علاج بھی کیے ہیں، بیماریوں کی دوائیں بھی بتائی ہیں، وہ سب علاج کرو، گھریلو علاج کرو، دوائیں کرو۔ لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ اس کو دور کرنے والے اللہ،
یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو، جب کوئی در اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو ختم کرنے والے بھی اللہ ہی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جب تم مضطر اور پریشان ہو جاتے ہو تو یہ اضطراری حالت، یہ پریشانیوں کی، یہ بیماریوں کی، یہ احوال کی حالت سے کون نکالتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ایسی حالت میں ہمیں متوجہ اللہ زیادہ ہونا چاہیے۔ غم چبینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ غم یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہی یہ غموں کو دور فرمائے گا، وہی یہ احوال کو دور فرمائے گا، اسی سے مانگو۔ ابھی الحمدللہ رجوع اللہ عام ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ حالات آتے ہیں تو ہم دوڑ جاتے ہیں مسجد میں، حالات ختم ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اور پریشانیوں میں اور زیادہ اللہ کو یاد رکھنا، رجوع اللہ بہت زیادہ کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اس کو دور کر سکتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھنا کہ یہ احوال عارضی ہیں، آج ہیں کل چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو لایا ہے منٹوں میں تو دور بھی منٹوں میں کر دے گا، کرنے والا وہی ہے، اس کا یقین ہونا ضروری ہے۔ علاج کرو، دوا کرو، احتیاط کی جو سبیلیں بتائی گئی ہیں وہ تمام کے تمام اختیار کرو، کوئی منع نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا شان توکل کے منافی نہیں ہے۔ ایک حکیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، یہ بات میں نے حضرت حکیم الاسلام کے خطبات میں دیکھی، اس کا جواب جو سوال کیا تھا اس کا جواب کون صحیح دے سکتا ہے؟ فرمایا نبی دے سکتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن سلام آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چند سوالات کیے تھے، اور سوالات کے لیے یوں کہا تھا کہ یہ سوال کا جواب اگر آپ نبی ہیں تو دیں گے، ورنہ غیر نبی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور جب جواب دیا تو یوں کہا یہ وہی ہے جو آپ پر اتر کر آئی، اس کی روشنی میں آپ نے جواب دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ جنت میں جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ ہم میں سے کون اس کا جواب دے سکتا ہے جب تک نبی پر وحی آئے اور وہ نہ بتائے۔ حضور نے بتایا۔ قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی؟ نبی بتا سکتا ہے۔ آج کل لوگ اس میں پڑ گئے کہ بھائی دجال آنے والا ہے، کوئی کہتا ہے مہدی آنے والے ہیں، جب آئیں گے، ابھی تو ہم کو کام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے، تلاوت کرنی ہے، جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، جب ہم ان کو فالو کریں گے، ابھی کیا بحث کرنی ہے۔ دجال کی تیاری ہو رہی ہے، اسرائیل والے یوں کر رہے ہیں، فلاں والے یوں کر، جن کو جو کرنا ہو وہ کرے، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب انتظام کریں گے، حضرت مہدی کا بھی علم ہو جائے گا، دجال کا بھی علم ہو جائے گا، اور اس وقت ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی۔ تو ابھی بھی ہم کو ایمان کی حفاظت کی فکر پہلے کرنی ہے، وہ تو جب آئیں گے جب کریں گے، لیکن ابھی جو حالات ہے اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے انتظار میں ہم بیٹھے رہیں گے کہ وہ کب آتا ہے جب کریں گے؟ کیا
کام تو جاری رکھنا ہے، اعمال تو جاری رکھنا ہے، نمازیں تو جاری رکھنی ہے، تلاوتیں تو جاری رکھنی ہے، دعائیں تو جاری رکھنی ہے، استغفار تو جاری رکھنا ہے، مانگنا اللہ سے جاری رکھنا ہے۔ لمبی لمبی تقریریں اس پر آ رہی ہے کہ حضرت مہدی ظاہر ہو گئے، کوئی کہتا ہے ظاہر ہونے والا ہے، پھر وہ دونوں میں مٹ بھیڑ چلتی ہے، وہ ظاہر ہونے پر دلائل دیتے ہیں، یہ ظاہر نہ ہونے پر دلائل دیتے ہیں، اور جنتا پریشان ہے کہ ہم کیا مانیں، وہ بھی مولانا ہے، یہ بھی مولانا ہے، اب یہ مولانا کی مانے کہ وہ مولانا کی۔ اب اس میں لڑم لڑی چل رہی، وہ تو آئیں گے جب آئیں گے، ابھی جو حال آیا ہے اس کا کرو نا کچھ، اس میں کچھ کرو نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکیم نے پوچھا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ سوال بڑا عجیب تھا۔ سوال یہ کیا کہ اگر آسمان کمان بن جائے، تیر کمان کے اندر رکھ کر چلاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ترکش، ترکش کے اندر وہ تیر رکھے جاتے ہیں، اس کو ترکش کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے کمان، کمان کے اندر تیر کو سیٹ کیا جاتا ہے، پھر کھینچا جاتا ہے تنابوں کو اور پھینکا جاتا ہے۔ تو آسمان اگر کمان بن جائے، پورا آسمان، اب آسمان تو ہمارے سروں پر ہے، کوئی اس سے اوپر ہے ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ ہم آسمان سے الگ ہے، بالکل سب زیر آسمان ہے، ہم لوگ سب آسمان کے نیچے ہیں۔ تو آسمان کو کمان مان لیا جائے اور حالات کو تیر مان لیا جائے، اور چلانے والا آسمان والا ہو، تو بندے کہاں جائیں؟ بندے کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے بچنے کا راستہ تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ بندے بچیں، یہ تیروں سے حالات کے تو کیسے بچیں؟ جواب دیا تیر چلانے والے کے پہلو میں چلا جائے، تیر سامنے چلا رہا ہے، اس کے پہلو میں کوئی آ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو تیر لگے گا، وہ بچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ حالات آئیں تو متوجہ اللہ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، وہی بچائے گا اور وہی بیماریوں سے نکالے گا اور وہی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ہم اسباب اختیار کریں گے، مسبب الاسباب وہ ہے، شافی وہ ہے، شفا کا دینے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ اور ایک قاعدہ سمجھو، عارضی احوال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اچھی خبر ہے۔ وہ اچھی خبر کا چونکہ حالات سامنے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اچھی خبر کیا آنے والی ہے، اچھا حال کیا آنے والا ہے، یہ ہم کو علم نہیں ہوتا۔ سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک قاعدہ ہے اللہ کے یہاں کا کہ جب اللہ ایک تکلیف دیتے ہیں تو اس تکلیف کے ساتھ دو راحتیں دیتے ہیں، یعنی وہ تکلیف آ کے چلی جاتی ہے پھر راحتیں آتی ہیں۔ کسی زمانے میں فسادات کی کثرت تھی، بہت فسادات ہوتے تھے ملک میں۔ آج کل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اگرچہ سازش کرنے والے ابھی بھی طوفان ادھر ادھر مچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہندوؤں کو لڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اب اللہ نے مسلمانوں کو اور غیروں کو سمجھ دی ہے کہ آپس کی لڑائی سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔
ابھی موب لنچنگ جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، چھوٹے چھوٹے شوشے اس کے شرارتی لوگ جو ہے ملک میں کر رہے ہیں، ملک کی اچھی فضا کو خراب کر رہے ہیں، دہشت گردی۔ اب فلسطین والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تم دہشت گردوں کے لیے دعا کرتے ہو۔ فلسطین والوں نے 140 راکٹ چھوڑے اور اسرائیل والوں نے 5000 راکٹ چھوڑے۔ اسرائیل کے 7 آدمی مرے، فلسطین کے 5000 لوگ مرے، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام آئے۔ تو مظلوموں پر راکٹ برسانے والے وہ امن پسند کہلائے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر راکٹ چلانے والے امن پسند کہلائے، اور جنہوں نے پتھر پھینک کر اپنا دفاع کیا ان کو دہشت گرد کہا۔ ارے فلسطینیوں کے لیے اور ان کی مظلومیت کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک تکلیف دیتے ہیں تو اس کے بعد 2 راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور وہ ہم لوگ پڑھاتے تھے تو نور الانوار کے اندر ایک شعر بھی آیا تھا، مولانا شاداب صاحب پڑھا چکے۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، جب تو آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے تو سورہ الم نشرح کے اندر غور کر۔ ہم تو غور تو کرتے نہیں، ہم تو خالی خطبے کی ختم پر آیت آتی ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ اب کھڑے ہونا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانا ہے۔ فرماتے ہیں الم نشرح پہ غور کرو۔ بھئی الم نشرح میں کیا ہے؟ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح لأن العسر بین الیسرین اذا فکرته فافرح، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ایک تکلیف دوں گا تو 2 نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو اللہ کا شکر مانو کہ اگرچہ حالات سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بچا رکھا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کا انعام ہے، لیکن اللہ یہ حالات کو بھی انشاءاللہ دور فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نعمتوں کے حالات بھی آئیں گے، یہ عارضی حال ختم ہو جائیں گے۔ یہ یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب